اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یہ سورہ بقرہ کا 21واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، اے لوگو، زمین میں جو چیزیں موجود ہیں ان میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں بلا تردد کھاؤ اور استعمال کرو، اور اس بارے میں شیطان کے نقش و قدم پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اولاً تو ان چیزوں کے کھانے کی اجازت دی جو زمین میں حلال اور پاکیزہ چیزیں موجود ہیں، پھر فرمایا گیا کہ شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کرے۔ شیطان کی اتباع کرنے میں سراسر نقصان، ہلاکت اور بربادی ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تم کو صرف برائی اور بے حیائی کا حکم کرتا ہے۔ ہر وہ غلط عقیدہ، قول یا عمل جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اسے اختیار کرنا حقیقت میں شیطان کے نقش و قدم پر چلنا ہے، جو کہ حرام ہے۔ شیطان 3 باتوں کی خاص طور پر تعلیم دیتا ہے۔ نمبر 1 سوء، جس کا گناہ ہونا عقل سے ہی سمجھ آ جائے۔ نمبر 2 فحشاء، جو شرعاً گناہ ہو اگرچہ عقل اسے جائز ہی کہتی ہو۔ اور نمبر 3 خود ساختہ باتوں اور رسموں کی اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنا۔ اگلی آیت میں اللہ کا ارشاد ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان مشرکوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو شریعت نازل کی ہے اس کی پیروی کرو، تو وہ جواب میں کہتے ہیں ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ ان سے سوال کیجئے، اگر ان کے آباء و اجداد نہ دین کی سمجھ رکھتے ہو نہ ہدایت پر ہو تو بھی ان کے طریقے پر چلو گے؟ اور ان کافروں کا حال تو اس شخص جیسے ہے جو ایسے جانور کے پیچھے چلا رہا ہے جو بلانے پکارنے کی آواز کے سوا کچھ سنتا ہی نہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ لوگ حق سننے کو تیار نہیں، بہرے بنے ہوئے ہیں، حق بولنے کو تیار نہیں، گونگے بنے ہوئے ہیں، اور راہ حق پر چلنے کو تیار نہیں، اندھا پن اختیار کیے ہوئے ہیں، اپنے حواس کھو چکے ہیں، لہذا حق کو ذرا بھی نہیں سمجھتے۔ آباء و اجداد کی غلط سلط روایات اور حکایات سے استدلال زمانہ قدیم سے جاہلوں کا شیوا رہا ہے۔ ایسے آباء و اجداد کی تقلید ممنوع ہے جو علم و دانش اور دین کی بصیرت و ہدایت سے محروم ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہے، اور شکر کرو اللہ کا اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ گویا بغیر اسراف کے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانی چاہیے۔ رزق حلال کے استعمال سے اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ کی توفیق ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہر اس انسان پر واجب ہے جو اس کی بندگی کا قائل ہے۔ چونکہ مشرکین از خود بعض چیزوں کو حلال اور بعض کو حرام ٹھہرا لیتے تھے، ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ حرام وہ چیزیں نہیں جن کو تم حرام کہتے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو صرف ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ نمبر 1 مردار، نمبر 2 بہتا ہوا خون، نمبر 3 خنزیر کا گوشت، اور نمبر 4 وہ جانور جسے ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام جس پر پکارا جائے یا جسے غیر اللہ کی تعظیم اور تقرب کے لیے ذبح کیا جائے، اگرچہ اس پر اللہ کا نام لیا جائے تب بھی وہ حرام ہوگا۔ البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے تو اسے بھی گناہ نہیں ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ کھانے سے مقصود حصول لذت نہ ہو اور نہ ہی قدر ضرورت سے تجاوز کرے، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ اگلی آیت میں کتاب اللہ کی تحریف کرنے والوں کے انجام کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے نازل فرمائی ہے یعنی کتاب، اور خریدتے ہیں اس کے بدلے تھوڑی قیمت،
اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، تو یہ لوگ ہیں جو نہیں بڑھتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم، اور اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہ کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے۔ حیرت ہے کہ یہ دوزخ میں جانے کے لیے کتنے جری ہے، وہ ان سزاؤں کے حقدار اس لیے ہے کیونکہ اللہ تعالی نے سچی کتاب نازل فرمائی تھی، تو جن لوگوں نے ایسی کتاب میں اختلاف کیا وہ حق سے بہت دور جا پڑے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق بیان کرنے والا اور اہل حق کا ساتھ دینے والا بنائے۔ اس کے بعد 22ویں رکوع کی پہلی آیت جو آیت بر کہلاتی ہے، 177 نمبر آیت میں اللہ تعالی کا ارشاد مبارک ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، کہ مشرق و مغرب کی طرف منہ کر لینا ہی نیکی نہیں، بلکہ حقیقی نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کی ذات و صفات پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، ساری آسمانی کتابوں اور تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر دل سے ایمان رکھے۔ ایمان کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور قیدیوں اور غلاموں کی گردنیں چھڑانے پر خرچ کرتا ہو، اور وہ شخص نماز کی بھی پابندی کرے اور زکوٰۃ بھی ادا کرے۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور نیک لوگ وہ ہے کہ عقائد اور اعمال کے ساتھ ساتھ ان کے اخلاق ایسے ہو کہ وہ وعدہ کرے تو پورا کرے، اور تنگ دستی، بیماری یا کفر اور ایمان کی جنگ کا سامنا کرنا پڑے تو وہ مستقل مزاج ثابت ہو۔ یہ لوگ نیکی کے دعوے میں سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہے۔ گویا حقیقی نیکی کا معیار مشرق و مغرب کی طرف رخ کرنا نہیں، بلکہ حقیقی نیکی کا معیار یہ ہے کہ عقائد، اعمال، معاملات اور اخلاق سب کا رخ صحیح ہو۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف چہرے کا رخ ہی نہیں بلکہ دل اور پوری زندگی کا رخ بھی بدلنا ہوگا۔ اگر دل ٹیڑھا ہے اور محض جسم کا رخ بیت المقدس یا مشرقی سمت یا کعبۃ اللہ کی جانب ہے تو اللہ کے ہاں اس کی کچھ بھی اہمیت نہیں۔ اور اس آیت مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دین اسلام محض چند ایسی مذہبی رسوم کا نام نہیں جنہیں عبادت خانے اور خانقاہ میں ادا کیا جاتا ہے، بلکہ اس دین کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے۔ یہ ہر جگہ انسان کے ساتھ رہتا ہے، گھر میں بھی اور بازار میں بھی، مسجد میں بھی اور مدرسے میں بھی، سیاست اور حکومت میں بھی، تجارت اور معاشرت میں بھی۔ یہ مسلمان کی ہر جگہ نگرانی کرتا ہے اور مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہر قدم اسے دیکھ کر اٹھائے۔ اس آیت مبارکہ میں اجمالی طور پر نیکی کے اصول بتانے کے بعد آگے ان کی جزوی تفصیلات اور احکامات ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ احکام مسلمان کی معاشی، معاشرتی، تجارتی، ازدواجی اور جہادی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، جن میں سے سب سے پہلا حکم قصاص کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، اے ایمان والو تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے مقتولین کے بارے میں، آزاد کو آزاد کے بدلے اور غلام کو غلام کے بدلے اور عورت کو عورت کے بدلے۔ اسلام سے قبل قاتل کی سزا مذاہب کے اعتبار سے مختلف تھی۔ یہودی قصاص کے قائل تھے، عیسائی دیت ادا کرتے تھے، اور عام اہل عرب انتقام لیتے تھے، اور انتقام لینے کا طریقہ بھی وہ خود ہی طے کرتے تھے۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک کے بدلے 10 کو، اور عورت کے بدلے مرد کو، غلام کے بدلے آزاد کو، اور عام فرد کے بدلے قبیلے کے سردار کو قتل کر دیتے تھے۔ اسلام نے اپنی فطرت کے مطابق مساوات پر مبنی ایسا عادلانہ قانون نافذ کیا جس میں مقتول تو کیا قاتل بھی داد رسی اور انصاف سے محروم نہیں رکھا گیا۔ فرمایا گیا، اے ایمان والو، قتل ہو جانے کی صورت میں
تم پر مماثلت اور برابری فرض کی گئی ہے۔ جتنا ظلم تم پر کسی نے کیا ہو تم اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو، اس سے زیادہ زیادتی جائز نہیں۔ شریعت اسلامیہ کی بنیاد عدل پر ہے، اس لیے مسلمانوں پر قصاص فرض کیا گیا ہے، یعنی مقتول کے بدلے قاتل بھی قتل کیا جائے گا، چاہے مقتول اور قاتل کے درمیان سماجی، خاندانی، مالی اور جسمانی اعتبار سے کتنا ہی تفاوت کیوں نہ ہو۔ قصاص میں زندگی ہے، قاتل کی بھی اور مقتول کی بھی۔ جب قاتل کو اپنے جرم کی سزا ملنے کا یقین ہوگا تو وہ شدت غضب کے باوجود اپنے ہاتھ قتل سے روک لے گا۔ اس کے رک جانے سے مقتول اور قاتل دونوں بلکہ اس کا خاندان بھی قتل و قتال سے بچ جائے گا۔ اسلام نے قتل کی سزا میں رحمت اور عدل دونوں چیزوں کو جمع کر دیا ہے۔ مقتول کے اولیاء اور ورثاء اگر قصاص کا مطالبہ کرے تو یہ عدل ہوگا، اور اگر معاف کر دے یا دیت لینے پر راضی ہو جائے تو فضل اور احسان اور رحمت ہوگی۔ اور قصاص میں قاتل ہی کو قتل کیا جائے گا، قاتل کے بجائے اس کے باپ، بیٹے یا کسی اور کو قتل کرنا جائز نہیں۔ مقتول کے ورثاء کو قصاص لینے کا اختیار نہیں، بلکہ یہ ذمہ داری اسلامی حکومت کی ہے۔ قانون قصاص زندگی کے تحفظ اور بقا کا ضامن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔